بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شروعاتی زندگی اور بنی اسرائیل مصر میں۔ دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بنی اسرائیل کا ذکر صرف اسی قدر کیا گیا تھا کہ حضرت یعقوب اور ان کا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر میں آئے، مگر اس کے صدیوں بعد پھر ایک بار قرآن کریم بنی اسرائیل کے واقعے تفصیل کے ساتھ سناتا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر ہی میں بس گئے تھے۔ تورات سے اور تفصیل معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون سے اپنے باپ اور خاندان کے لیے ارض جاشان یعنی گوشن طلب کی، جو فرعون نے خوشی خوشی ان کے سپرد کر دی۔ بہرحال ان تفصیلوں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درمیانی صدیوں میں مصر میں آباد رہے، اور ان کی تعداد لگ بھگ 6 لاکھ ہو گئی تھی۔ نیشنل جیوگرافک جنوری 1078 عیسوی کے مطابق یہ 600 خاندان یعنی 15,000 لوگوں سے کچھ کم ہی ہو سکتے ہیں۔ دوستوں، شروع ہی میں یہ صاف کر دینا ضروری ہے کہ فرعون یعنی مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، کسی خاص حکمراں یا بادشاہوں کا نام نہیں ہے۔ تاریخی اعتبار سے 3000 سال پہلے مسیح سے شروع ہو کر سکندر اعظم کے زمانے تک فرعونوں کے 31 خاندان مصر پر حکمراں رہے ہیں۔ اللہ اعلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا حکمراں فرعون کون تھا اور اس کا کیا نام تھا، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے یہاں فرعون کو اس وقت کے مصر کا حکمراں یعنی شاسک سمجھا جائے۔ تورات میں ہے، اور تاریخ کے ماہر بھی کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں اور قیافاگروں کے ان کو بتایا تھا کہ اس کی حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا۔ اور کچھ تاریخی روایتوں میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر دربار کے جوتشیوں اور کاہنوں نے وہی دی تھی کہ جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرے۔ دوستوں، اب ہم جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب یعنی ونش کچھ واسطوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابود تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جب کہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال جوں کر کے 3 ماہ تک ان کے پیدا ہونے کی کسی کو مطلق خبر نہ ہونے دی۔ اس شخص اور نازک وقت میں آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ، جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو، اور پھر اس صندوق کو نیل یعنی ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا، اور ساتھ ہی اپنے بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو لگایا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی طرف لا کر دیں گے، اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ یعنی بہن یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی نوکرانیوں میں شامل ہو گئی۔ یہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لطیفاً روئی کے انتظار میں آنکھیں پھیلائے ہوئی تھی کہ لڑکی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن نے آ کر پوری داستان کہہ سنائی اور کہا کہ اب تم چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ دوستوں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا پورا انتظام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک شاہی طبیعت میں بسر کرتے کرتے جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت مضبوط، کڑیل اور بہادر جوان نکلے۔ چہرے سے رعب ٹپکتا اور باتوں سے ایک خاص وقار اور عظمت کو شان شاہر ہوتی تھی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندانوں سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں بڑی ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا اور موقع موقع سے عبرانیوں کی حمایت و مدد میں پیش ہو جاتے۔ دوستوں، ایک بار شہری آبادی سے ایک کنارے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ مصری ایک اسرائیلی کو بیکار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد چاہنے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری کی اس جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر ایک تماچا رسید کر دیا۔ مصری اس بار کو سہ نہ کر سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ بالکل اس کے قتل کا نہ تھا، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل میں کہنے لگے کہ بے شک یہ شیطان کا کام ہے، وہی انسان کو غلط راستے پر لگاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یہ جو کچھ ہوا انجانے میں ہوا، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ ادھر شہر کی مصری کے قتل کی خبر پھیل گئی، مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر کار فرعون کے پاس مدد طلب کی کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے، اس لیے آپ مدد فرمائیں۔ فرعون نے کہا کہ اس طرح ساری قوم سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں اس کو ضرور پوری سزا دوں گا۔ برا اتفاق کہیے یا اچھا اتفاق کہیے کہ دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے کنارے پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے اور قبطی غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح اس نے آج کی فریاد کی اور مدد چاہی۔ دوستوں، اس واقعے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہری ناگواری محسوس کی۔ ایک طرف قبطی کا ظلم تھا اور دوسری طرف اسرائیلی کا شور اور پچھلے واقعے کی یاد تھی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں ایک طرف مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی ہی کو چھڑکتے ہوئے فرمایا، انکا سماعی امین، تو ہی بے شک کھلا ہوا گمراہ ہے، یعنی خواہ خواہی جھگڑا مول لے کر داد و فریاد کرتا رہتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بڑھاتے اور پھر اپنے مطابق ناگوار اور کڑوے الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔
اور مجھ کو پکڑ میں لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے شرح بھرے انداز میں کہنے لگا کہ جس طرح کل تو نے ایک جان یعنی قبطی کو ہلاک کیا، اسی طرح آپ مجھ کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔ دوستوں، مصری نے جب یہ سنا تو اس وقت فرعونیوں سے جا کر ساری داستان کہہ سنائی، اور انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر حاضر کریں۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک معجز شہری وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی کے خاندان کا آدمی تھا اور دربار میں حاضر تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلاد سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائیے جہاں ان کی پکڑ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرمایا اور ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ دوستوں، انشاءاللہ اس کے آگے کا واقعہ اگلے ویڈیو میں ضرور بتایا جائے گا، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔